جی سلام اور دعاؤں کے بعد مالکان کے حوالے سے بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ میں مالک چینج کرنا چاہتا ہوں، کام چینج کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں نے 5 10 20 50 100 دفعہ پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے۔ پچھلے پورا ہفتہ میں کھلی کچہریاں تھیں مختلف فینوفیتا سے لے کر نیا یونیا، میتامورفوسی اور مختلف علاقوں میں، تو پبلک عامہ میں ہی رہا ہوں، جس کی وجہ سے وقت نہیں ملا، اور میں نے کہا براہ راست اللہ کی مخلوق ہمارے ساتھی بھائی جو ہیں، براہ راست جو ان کے سوالات ہیں تلخ کڑوے جو بھی، لیکن زیادہ سوالات امیگریشن سے متعلق ہی رہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایسا ہے کہ نوٹ فرما لیجئے کہ یہ جو 3 سال والا قانون ہے، اس میں مالک اور مزدور کا معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ پیفتی ندیلو سی کیا ہوتی ہے کہ یعنی کہ اس فرد نے آپ سے معاہدہ کیا ہے اور آپ نے کہا ہے بالکل جناب یہ ہمارا کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے کہ میں اس کے پاس کام کروں گا۔ تو جب آپ نے معاہدہ کر لیا، کانٹریکٹ کر لیا، تو پھر آپ نے اسی کے پاس کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ مالک ٹھیک نہیں ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ انسیما نہیں دیتا، دورو نہیں دیتا، پاسخا نہیں دیتا۔ کل پرسوں بلکہ ایک نوجوان شرطہ فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ جو 2 رو میں نے تمہیں ڈالی ہے بینک سے جا کے مجھے لا کے واپس دے دو۔ تو اس طرح کے مختلف مسائل چل رہے ہوتے۔ تو نمبر 1 پہ سن لیجئے کہ اگر آپ نے پیفتی ندیلو سے لے کر 3 سال کے قانون پہ پیپرز جمع کرائے ہیں تو آپ نے کم از کم کارڈ آنے تک اس کے پاس ہی کام کرنا ہے۔ اچھا، یہ ہے کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کانٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل سیزنل کام ہے، مالک کا کام ختم ہو جاتا ہے، دکان ختم ہو جاتی ہے، مالک اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، تو ان صورتوں میں وہ ثبوت، وہ دلیل، وہ پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ سیزنل کام کی صورت میں اپولیسی ہوتی ہے۔ یہ 2 لفظ یاد کر لیجئے۔ اپوخوریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود کام چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اگر مالک گندا مندہ یا ٹینشنی یا فاسسٹ یا ریسسٹ ہوگا تو وہ آپ کا پیچھا کر سکتا ہے کام چھوڑ کے جانے کی صورت میں، اپوخوریسی اسے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اگر مالک کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کام نہیں ہے، یا مالک اور مزدور دونوں اتفاق رائے سے اپولیسی لے لیتے ہیں، جس میں مالک کی طرف سے بیان، ڈکلیریشن جاری کی جاتی ہے کہ بھائی میرے پاس کام نہیں، تو اس صورت میں آپ کام چینج کریں گے تو وہ آپ کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ اچھا، کارڈ آ جانے کی صورت میں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کارڈ آ گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس کام نہیں کرنا۔ ہاں، یہاں کافی قدرے جو ہے آپ محفوظ ہیں، قدرے بہتر ہے کہ کارڈ آ جانے کے بعد آپ کام کر لیں کہیں، لیکن یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل آپ پاکستان جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اپنے ملک ممالک میں جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا مالک آپ کو عادیہ لکھ کے دے، یعنی کہ یہ فرد کام کر رہا ہے اور اس کا کام جاری ہے، اس کو میں نے یہ عادیہ دیا ہے، اجازت دی ہے، چھٹی دی ہے کہ یہ اپنے وطن سفر کرے، جب واپس آئے گا تو دوبارہ اس کو کام جاری و ساری ملے گا۔ یہ ہے، اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اپولیسی دے۔ اپولیسی کا مطلب پہلے بھی بتا چکا ہوں، اپولیسی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میرے پاس کام نہیں، جس کی وجہ سے میں اسے کام سے فارغ کر رہا ہوں، تاکہ وہ آپ کا کل کو پیچھا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کام چھوڑ کے گئے ہیں، چاہے آپ نے 2 سال کیا، 3 سال، 5 سال، 10 سال، تو کسی طرح سے آپ اپنے وطن گئے، وطن جانے کے بعد اس کو ضرورت پڑ گئی یا کسی طرح سے اس کے ذہن، دل، دماغ میں کینہ، حسد، ٹینشن، ریسزم، فاشزم کچھ بھی آ گیا، تو اس نے کہا اچھا اب آ کے تو کہیں اور کام کرتے ہو۔ تو اگر ڈسٹربنگ وہ بیچارہ سائیکالوجی کا ہوگا تو وہ پھر آپ کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ چیز ہے کہ یہاں کارڈ ملنے کے بعد امکان بڑا کم ہے۔ تو یہ چیزیں کس طرح، ان کا سلیوشن کیا ہے بتا چکا ہوں، لیکن آگے اس کا سلیوشن، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا مالک آپ کو عادیہ پاس کا 2 رو وغیرہ نہیں دیتا،
تو اس پر کیس دائر کریں گے ایپیتھیوریسی ارگاسیا میں، اور خود میرے بچوں کیس دائر نہیں کریں گے، کسی وکیل کے ذریعے کریں گے، کیونکہ جب آپ کیس دائر کریں گے، اگر آپ کو قانون کا نہیں پتا، آپ نے حق کا نہیں پتا، حقوق کا نہیں پتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کیس کیا دائر کرنا ہے آپ نے۔ کیس دائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی ثبوت ہو۔ مالک کے پاس تو ثبوت ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ میں اس کے پاس کام کروں گا، لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے ثبوت دلیل کو درست کرنے کے لیے مالک پر کیس دائر کریں گے اور وکیل کے ذریعے کریں گے۔ اس لیے میرے بچوں، قریب ترین جو وکیل ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور جڑے رہنے سے ہی جو ہے کام چلتا ہے۔ اگر وکیل کا بھی سہارا آپ لیں گے، اکثر و بیشتر جیسے نئے جو بچے آتے ہیں متاخلیسی کے ویزے پر، وہ اکثر و بیشتر ٹھیکیدار پر ہی یا مالک پر ہی سہارا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ مالک نہیں آپ کے پیپر رینیو کرانا چاہتا، آپ کا پروسیس نہیں کرنا چاہتا، آپ کی بہتری ویلفیئر خیر خواہی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے اور پھر وہ پیپر ضائع ہو جاتے۔ اس لیے برائے مہربانی چھوڑ دیں، خود پہنچا کریں تاکہ وکیل سے ڈائریکٹ براہ راست مشاورت کریں گے تو قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ رستے چند، باقی ہر روز 4 سے لے کر 6 بجے تک پچھلے ٹائم میں آفس میں ہی ہوتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہے تو دفتر آ سکتا ہے، مجھے 1 سینٹ کی ضرورت نہیں، طلب نہیں، لیتا نہیں۔ تو آپ کی رہنمائی، جب آپ عزت سے، غیرت سے، جرت سے سر اٹھا کے جئیں گے، آپ کا فائدہ ہو جائے گا، تو میں سمجھوں گا میرا ہی فائدہ ہوا ہے۔ وہ پتہ ہے نا، پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جناب چراغ جلا دیں۔ چراغ جلانے کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ہم اکثر بیشتر باتیں سمجھتے ہی نہیں۔ چراغ جلانے کا مطلب ہے میں نے آپ کو رستہ دکھایا، روشنی دی، آپ دوسروں کو روشنی دینے کا سبب بنے، تاکہ اگر لالچی اور دنیا دار بچارے حسد، بغض، چغلی، غلاظت سے باز نہیں آتے بچارے، تو آپ اچھائی سے، اللہ کے حکم سے باز کیوں آئے؟ ابھی جو ہے یقین کریں اس قدر زیادہ مصروفیت ہوتی ہے۔ تو کل ایک ہمارے افضل بیگ صاحب مجھے نکیا سے آ رہا تھا ٹرالی سے، تو ملے، کہتے ہیں میں اسپین میں گیا تو وہاں ایک مجھے ساتھی لے گئے سفارخانے میں، تو وہاں ایک افسر تھے، تو وہ مجھے پوچھتے ہیں یار یہ جاوید اسلم کو جانتے ہو؟ تو کہتا ہے جی میں جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنا، یعنی کہ سوشل میڈیا پہ اتنے کام، کھلی کچہریاں، آزادی میلہ، 23 مارچ، افطار، ہر روز بچوں کا اسکول، مدرسے، یہ کیا کس طرح ہوتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑا ہے۔ میں اب پچھلے 1 ہفتے سے بزی تھا، کھلی کچہریاں تھی، مختلف معاملات تھے۔ پچھلے ہفتے یونان کی سب سے بڑی اخبار تانیہ نے ایک شام جاوید اسلم کے نام کے حوالے سے ایک بہت بڑا انٹرویو، بڑی لمبی ہسٹری کی ہے۔ آج نماز جمعہ کے وقت ڈاکومنٹری والے جو ہیں 1:30 بجے مسجد آ جائیں گے، تو یقین کریں ان ساری چیزوں کو بھی نہ پک کرنا، نہ ان کو سوشل میڈیا پر ڈالنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا 100 کروڑ شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں جاری و ساری ہیں۔ مقصد اور محور ایک ہے کہ اللہ کے حکم پر سچ کو سر بلند کرنا ہے، آپ کی عزت آبرو کے راستے ہموار کرنے ہیں۔ تو برائے مہربانی آخری بات سن لیجئے کہ زبان سیکھیں، جہاں ہیں زبان سیکھیں، اور براہ راست مجھ سے جڑیں، براہ راست اپنے وکیل سے جڑیں، تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی ملے۔ اللہ کی امان میں اللہ کے رکھے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔